اور اپنی شادیوں کو اس رخ پر سادہ بناوے۔ ہاں اگر شادیاں سادہ بنے گی تو آسان، لیکن شادی کو سادی بنانے کے لیے اس بچی پر آپ کو محنت کرنی پڑے گی پہلے سے، اور بچی پر محنت کرنے سے پہلے بچی کی ماں پر کرنی پڑے گی کہ بچی کی ماں اپنا ذہن بناوے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لوگوں کو دکھاوا کریں گے، چاہے ہم کتنا دکھاوا کر دیں، کتنا ہی دکھاوا کر دیں، لوگوں کی زبان سے کبھی تعریف نہیں سننے ملے گی، کوئی تعریف نہیں کرے گا۔ لوگ تو اندر سے خامیاں نکالیں گے، اندر سے خامی نکالیں گے کہ اس میں یہ کم تھا، کھانے میں مرچیں کم تھی اور چھاچھ میں مرچیں نہیں تھی، یہی آئے گا آخری دن، اور کچھ نہیں ہوگا۔ میرے داماد کو نہیں پوچھا اور میری بہو کو نہیں کھلایا، یہی سننے کو ملے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ رسوم ہے، یہ رواج ہے، اور رواج کی بنیاد یہی ہے، اس میں فساد ہے۔ صحابہ دنیا میں گئے تو دنیا کو جا کر انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالیں۔ یہ بھی ایک قسم کی غلامی ہے قوم کی، رسم و رواج کا پورا کرنا یہ اپنی قوم کی غلامی ہے، اپنی سماج کی غلامی ہے۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالیں اور ایک اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے آئے ہیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، اور ہم لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں میں لانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ساری تنگیاں ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، لوگ باتیں کریں گے، لوگوں کا کھایا ہے تو کھلانا پڑے گا، لیا ہے تو دینا پڑے گا، یہ ساری باتیں اسی قسم کی۔ ہاں شریعت میں ہدیہ ہے، ہدیہ دیں، اپنی ماں کو ہدیہ دیں، اپنی بہنوں کو ہدیہ دیں، اپنے بھائیوں کو ہدیہ دیں، ہدیہ دیں، لیکن ہدیہ وہ ہے جو بغیر لینے کی نیت سے دیا ہو۔ شادیوں میں جو دیا جا رہا ہے وہ ہدیہ نہیں ہے، وہ ہدیہ نہیں، اس لیے محبت بڑھتی نہیں ہے۔ بہو کو لاکھ روپے کا سامان دیا لیکن پھر بھی ہفتہ ہوا کہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ داماد کو 2 لاکھ کا سامان دیا ہے لیکن داماد 2 مہینے 6 مہینے ہوئے ہیں کہ ساس کے ساتھ لڑائی ہو گئی، سالیوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی، سالوں کے ساتھ لڑائی ہے۔ بھائی جس نے تمہارا 2 لاکھ کا ہدیہ لیا ہے وہ کیوں تمہارا دشمن بن گیا؟ وہ کیوں دشمن بنا ہے؟ جس بہو کو آپ نے 2 لاکھ کا سامان دیا ہے وہ بہو کیوں ساس کی دشمن بن گئی؟ کہ وہ ہدیہ نہیں تھا، اس لیے محبت نہیں بڑھی۔ ہدیہ تو اگر ایک کھجور دیا جاوے نا، کھجور، تو اس کھجور سے محبت بن جاتی ہے، کیونکہ ہدیہ ہے۔ لینے دینے میں ہدیے کا رواج بناویں، باقی یہ جو لیور دیور ہو رہی شادیوں میں یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہیں، اور رسم و رواج کا نتیجہ جو ہے اس میں فساد ہے، اس میں صلاح نہیں ہے، فسادی ہے۔ اس لیے اپنی شادیوں کو سادہ بناویں، رواجات کو ختم کریں۔ رسم و رواج بدلتے رہتے ہیں، پرانے زمانے کے کچھ رسومات تھے، زمانہ بدلا، رسمیں بدل گئی ہیں، آگے اور کچھ ہو جائیں گی، لیکن شریعت اپنی جگہ وہی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قیامت تک رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سادگی ہے، اپنی زندگی کو سادہ بناویں، اپنے کپڑوں میں سادگی لاویں، اپنے گھر کے رہن سہن میں سادگی لاویں۔ اچھا کپڑا پہنے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، اللہ نے پیسہ دیا اچھا کپڑا پہنے، ہاں زینت بھی کریں، عورتوں کو زینت کرنے کا حق ہے، وہ عورتیں زینت کریں، لیکن زینت شوہر کے لیے ہے، اپنے شوہر کے لیے زینت کریں، خوب زینت کریں جتنی کر سکیں، اسلام کے دائرے میں رہ کر، اسلام کے دائرے میں رہ کر، لیکن وہ شوہر کے لیے زینت ہے، شوہر کے علاوہ کے لیے زینت جائز نہیں ہے۔ اب ایک عورت کسی کی منگنی میں جا رہی ہے، کسی کی شادی میں جا رہی ہے، بن سور کر جا رہی ہے، بغیر پردے کے جا رہی ہے، تو اب یہ کس کے لیے زینت کر رہے ہیں؟ اس کا شوہر تو کہیں اور ہے، اس کا شوہر تو اسے دیکھ نہیں رہا، وہ تو کسی کی منگنی میں ہے، اس کو پرائے مرد دیکھ رہے ہیں۔ ایسی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات، حدیثوں میں ہے کہ بہت ساری قاسیات عاریات کے باوجود کپڑوں میں ننگی معلوم ہونے والی، یا تو اتنے باریک کپڑے ہوں گے کہ جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، یا اتنے فٹ اور تنگ کپڑے ہیں کہ جس سے جسم کے اعضاء ابھر کر نظر آ رہے ہیں، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ مائلات ممیلات، حدیث میں کہا یہ اپنی طرف مردوں کو مائل کرنے والی ہیں اور اجنبی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، ان کا اور کیا مقصد ہے؟ ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی۔ اور یہ حل جنتی قضا و قضا، اور جنت کی خوشبو جو ہے دوسری ایک روایت میں ہے کہ 500 سال پہلے سے آتی ہے،
کیوں اللہ کی لعنت کے مستحق بنے؟ اپنے شوہر کے لیے زینت کر کے ثواب لیں، اس پر صدقے کا ثواب ملے گا، شوہر خوش ہو جائے گا، اس کا اور ثواب ملے گا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، اپنے گھر میں وہ زینت ہے کہ اپنے گھر میں زینت کریں، باہر کے کپڑے سادہ ہوں اور گھر کے کپڑے زینت والے ہوں۔ اصل یہ ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے باہر جاوے تو سادہ لباس ہو، ڈھیلا لباس ہو اور اوپر برقع ہو، تاکہ کسی اجنبی مرد کی نظر نہ پڑے، اور اگر کسی مرد کی نظر اس لباس پر پڑے تو اس کو پتہ نہ چلے کہ اس لباس کے اندر 60 سال کی عورت ہے یا 20 سال کی عورت ہے۔ اس کا نام ہے پردہ، کہ ایسا اوپر پردہ پہنا ہوا ہے کہ اگر کوئی دیکھے دور سے تو دیکھنے والے کو یہ پتہ نہ چلے کہ اندر 60 سال کی عورت اس لباس میں ہے یا 20 سال کی جوان لڑکی ہے۔ بلکہ علماء نے تو منع کی، یہاں تک کہا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ عورت اپنے گھر سے باہر بجتا ہوا زیور بھی نہ پہنے، جس زیور کی ایسی چوڑیاں کہ جس میں آواز آ رہی ہو، جس سے آواز آ رہی ہو، گھر کے باہر جاوے تو نہ پہنے، ایسی خوشبو نہ لگاوے جس کی مہک زیادہ ہو، یہ گھر سے نکلے گی تو اس کی خوشبو آئے گی دوسروں کو، اور دوسروں تک وہ خوشبو پہنچے گی، وہ خوشبو دعوت دے گی اس کو دیکھنے کی طرف۔ اس سے منع کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ اجنبی مردوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ازواج مطہرات سے پردہ کروایا، حالانکہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، وہ ازواجہ امہاتہم قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی بیویاں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور ان ماؤں کا درجہ ایسا تھا جیسے سگی ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور کے بعد ان میں سے کسی کا نکاح نہیں ہوا، حالانکہ حضرت عائشہ کی عمر صرف 18 سال کی تھی، کیونکہ ان کا درجہ ماں کی طرح ہے۔ ان ماؤں سے پردہ کروایا اللہ نے، اور حضور علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ پردے میں رہیں۔ جب پردے کی آیتیں نازل ہو گئی اس کے بعد ازواج مطہرات نے پورا پردہ کیا۔ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا، امی جان میں سے، مجھے ابھی نام ذہن میں نہیں ہے، کوئی امی جان کے وہاں حضور علیہ السلام کے گھر پر وہ تھی، اور ابن ام مکتوم تشریف لائے، عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے امی جان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اندر چلی جائیے، ابن ام مکتوم آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابن ام مکتوم تو نابینا ہے، وہ کہاں مجھے دیکھیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو بھی نابینا ہے؟ وہ تو آپ کو نہیں دیکھیں گے لیکن آپ تو دیکھو گے ان کو۔ تو جیسے مرد کا کسی اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، ایسے ایک عورت کا کسی اجنبی مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اب ہم تصور کریں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کہاں پر ہیں، کون سی دنیا میں جی رہے ہیں کہ اللہ کا اتنا بڑا حکم، اتنا بڑا حکم جو نماز کی طرح فرض ہے عورتوں پر، نماز کی طرح فرض ہے، روزے کی طرح فرض ہے کہ پردے کے ساتھ رہیں، اپنے گھر میں رہیں، اپنے گھر میں انتظام کریں۔ ہماری ماں بہنیں پرانے زمانے کی عادت ہے باہر بیٹھنے کی، اس زمانے میں تھوڑی مجبوری یہ تھی کہ مکان بہت چھوٹے چھوٹے تھے، گھروں میں بجلی نہیں تھی، گرمی ہوتی تھی، باہر کھاٹ لگا کے بیٹھ کر آدھا گھنٹہ وہ تھوڑا فریش ہوتی تھی۔ اب اللہ نے انتظام کر دیا، مکان مناسب بننے لگے، گھروں میں پنکھے ہو گئے، کولر ہو گئے۔ اپنے گھر میں رہیں، اپنے گھر میں رہیں۔ اگر ہوا میں بیٹھنے کا دائیا ہے اس کا وہ ہے تو اپنے گھر میں اس کا انتظام کریں۔ اپنے پلاٹ پہ تھوڑی جگہ ایسی چھوڑ کر کمپاؤنڈ بنا لیں، اپنے گھر کے چھت پر دیواریں اونچی کر کے پورے پردے کے ساتھ رہنا کا اوپر چھت پر نظام کریں۔ باقی گھر کے باہر بیٹھنا، گھر کے باہر چارپائیاں لگانا، یہ ایمان والی عورت کو زیبا نہیں دیتا ہے، ایک شریف عورت کا کام نہیں ہے۔ یہیں سے ابتدا ہوئی ہماری بے حیائی کی، یہیں سے شروعات ہے، اور پھر شادیوں میں اور منگنیوں کے موقع پر بن سور کر جانا اور ٹولے جمع کرنا، ناچنا کودنا، یہ تو انسانی برادری کے لیے شرم کی چیز ہے۔ ہاں، اس کو تو مہذب غیر مسلم بھی اچھا نہیں سمجھتے، وہ بھی اپنے ماں بہنوں کو اس سے روکتے ہیں، جن کے پاس اسلام نہیں ہے، جن کے پاس دین نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک کی پرانی تہذیب میں، ہمارے ملک کی پرانی تہذیب میں جو گھونگھٹ ہے، گھونگھٹ کہتے ہیں گجراتی میں، وہ گھونگھٹ جو تھا وہ غیر مسلموں میں تھا، وہ ایک قسم کا پردہ ہے کہ وہ بھی پردہ کرتی تھی۔ یہ عورت کے لیے زیبا نہیں ہے۔ زینت اپنے شوہر کے لیے کریں، اور ضرور شوہر کے لیے زینت کریں تاکہ اپنے گھر کا ماحول سازگار رہے، عورت کا مرد کا میلان کسی اور طرف نہ ہو۔
اپنے گھر میں زینت کریں، گھر سے باہر نکلیں پورے پردے کے ساتھ نکلیں، پردہ ایسا ہو کہ پورے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لیتا ہو، فیشنیبل نہ ہو، راستے میں پیدل چلنے کا موقع ہو تو ایک طرف چلیں، بلا ضرورت شوہر کے پیچھے، بھائی کے پیچھے، ابا کے پیچھے سواریوں پر نہ پھریں، یہ شریف عورت کا کام نہیں ہے، شریف عورت کا کام نہیں ہے۔ شریف عورت اللہ سے حیا کرتی ہے سب سے پہلے تو، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہاں، سواریوں پر زیادہ گھومنے پھرنے کی عادت نہ بناوے، اور خود سواری چلانا یہ اور زیادہ بے شرمی ہے، اور زیادہ بے حیائی ہے۔ اپنی بچیوں کو اس سے روکیں، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا شہر اتنا بڑا نہیں ہے کوئی 100-200 کلومیٹر کا کہ جہاں لوگوں کو ضرورت رہتی ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کی کہ بچی کو سواری دلائی جائے۔ ہاں، اپنی بچیوں کو نہ دلاویں، ان کو اس کا عادی نہ بناویں۔ آج یہ سواری لے کر گھر سے باہر نکلی ہے، کل کو یہ سواری لے کر شہر سے باہر جائے گی۔ ہاں، اور پھر خون کے آنسو رونا پڑے گا، ہم اس کو قابو نہیں کر سکیں گے۔ جس تہذیب پر اہل یورپ تھوک چکے ہیں، جس تہذیب پر امریکہ تھوک چکا ہے، جس تہذیب پر عیسائی تھوک چکے ہیں کہ ہم اس تہذیب کو چاٹ رہے ہیں، اس تہذیب کو ہم چاٹ رہے ہیں کہ اب ان کی لڑکی جو ہے کسی اجنبی لڑکے کو گھر میں لا کر اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ آئی ہوں، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ۔ یہ اس تہذیب کا پیش خیمہ ہے، یہ اس کی ابتدا اور شروعات ہے کہ بچیوں کو سواری دلائی جاوے، ان کو بائک دلائی جاوے، ان کو اسکوٹی دلائی جاوے۔ اس کو تو حیا کے ساتھ، اس کو تو سنبھال کے رکھنا ہے۔ یہ کنواری بیٹی ہیں، ہیرے سے زیادہ قیمتی ہیں، یہ ہماری پراپرٹی سے زیادہ قیمتی ہے، یہ ہماری جائیداد سے زیادہ قیمتی ہیں، یہ اپنے باپ کی عزت ہے، یہ اپنے بھائیوں کی آبرو ہیں، یہ اپنے خاندان کے لیے یا تو اپنے خاندان کو دنیا میں روشن کرنے کا ذریعہ ہے، یا یہ اپنے خاندان کو دنیا میں ذلیل کرنے کا ذریعہ بننے والی ہے۔ اس کو تو محفوظ رکھا جائے گا۔ پہلے مثال دی جاتی تھی چیزوں کی حفاظت میں کہ بھئی اس چیز کی ایسے حفاظت کرو جیسے تم اپنی کنواری بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اب وہ کنواری بیٹی بالکل ایسے ہی ہو گئی، اس کی کوئی قیمت نہ بچی۔ اپنی کنواری بیٹیوں کی حفاظت کریں، ان کو اپنے گھروں میں رکھیں، ضرورت کی تعلیم دلاویں، مکتب میں قرآن کی تعلیم دلاویں، اور اس کی 8-10 سال کی عمر تک اسکول میں اس کو 4-5 چوپڑی پڑھا کر اب اس کو اپنے گھر میں رکھیں، اس کو گھر میں رکھیں۔ یہی اس کے لیے عزت کی چیز ہے، یہی اس کا کوالیفیکیشن ہے۔ اس کو گھر میں رکھ کر اس کو روٹی پکانا سکھا دیں، اس کو چاول بنانا سکھا دیں، اور اس کو گھر سنبھالنا سکھا دیں، اس کو ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا سکھاویں، اس کو گھر میں بٹھا کر صبر کا سبق پڑھاویں، اس کو گھر میں بٹھا کر زہد کا سبق پڑھاویں، اور اس کو گھر میں بٹھا کر حیا کا سبق پڑھاویں۔ یہ سبجیکٹ زیادہ اہم ہے، ان کو زیادہ اسکول میں نہ بھیجیں۔ ہاں، فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، بے حیائی کا ماحول ہے۔ اس ماحول میں اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ سکون سے دنیا میں جینا ہے، اپنی بچیوں کو گھر میں رکھیں، گھر میں ان کی ساری ضرورتیں پوری کریں۔ عورتوں کے ذمے، جب اللہ نے ان کے ذمے کمانا نہیں رکھا کہ ان کا خود کا خرچہ اللہ نے باپ کے ذمے رکھا ہے، جب شادی ہو جائے گی تو شوہر کے ذمے ہے، پھر ان کو کیا فکر ہے؟ ان کو تو گھر میں آرام سے رہنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنی ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو گھر میں رکھنے کا عادی بناویں، باہر نہ بھیجو، ان کو سادگی کا سبق پڑھاویں، ان کو حیا کا سبق پڑھاویں۔ ہماری پرانی بہنیں، مائیں، دادیاں، نانیاں، اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو یہ سبق پڑھایا تھا، تو ان کی بچیاں کبھی جھگڑا کر کے گھر نہیں آئی، کھانا نہیں ملا اپنے گھر میں رہی، چٹنی روٹیوں پر انہوں نے گزارا کیا ہے۔ عید کے دن کپڑے نہیں ملے تو وہ یعنی دوسرے کسی سہیلی کے کپڑے پہن کر اپنی ماں کے گھر آ جاتی تھی کہ میری ماں کو پتہ نہ چلے کہ میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، اور میرے باپ کو پتہ نہ چلے۔ یہ ان ماؤں کی تربیت کا اثر تھا کہ ہمارے ماں باپ ہماری وجہ سے دکھی نہ ہو، ہمارے بھائی ہماری وجہ سے دکھی نہ ہو۔ یہ اس تربیت کا اثر ہے جو گھر میں ہوتی ہے، جس تربیت میں سادگی ہے، صبر ہے، حیا ہے۔ یہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔